تیر میں چل نشاط بارگاہ کریم نواز میں سماعت فرما لیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ. تھوڑا بلند آواز سے بولیں، حضرت آگے تقریر ہوگی انشاءاللہ. آپ تھوڑا جوش دکھائیے، کہیں سبحان اللہ. کہ ان کے گھر میں کے سب ہیں بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے. ان کے گھر میں کے سب ہیں بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے. ان کے کرم کے سب ہیں بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، بولو راجا تو میرا خواجہ ہے. جامی تیرے روزے کی نگینے کی طرح ہے، زینہ بھی تیرا عرش کے زینے کی طرح ہے. جامی تیرے روزے کی نگینے کی طرح ہے، زینہ بھی تیرا عرش کے زینے کی طرح ہے. خادم تیرا ہر ایک شہنشاہ کی طرح ہے، خادم تیرا ہر ایک شہنشاہ کی طرح ہے. خواجہ تیرا اجمیر مدینے کی طرح ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، بولو راجا تو میرا، راجا تو میرا خواجہ ہے. سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا ہے تجھے، ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے. ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا ہے تجھے، ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے. کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت پہ تیری، کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت پہ تیری. بندگن پاک نے کرسی پہ بٹھایا ہے تجھے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے. سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، میرا خواجہ مہاراجا. ولیوں کی بارگاہ سے جو فیض ملے گا، وہ سب میرے معین کے صدقے میں ملے گا. وہ سب میرے معین کے صدقے میں ملے گا. سب اپنے اپنے صوبے کے ہیں چیف منسٹر، سب اپنے اپنے صوبے کے ہیں چیف منسٹر. اجمیر میں رہتا ہے ان کا پرائم منسٹر. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے. السلام ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں نے دو کلام سماعت کیے علی جناب حضرت قاری محمد شریف صاحب واسوی سے، اور خواجہ غریب نواز کی شان بڑا پیارا پاکیزہ کلام ہم سب نے سماعت کیا. ابھی چھٹی شریف سے یعنی 5 رجب المرجب کو میں اجمیر شریف گیا، اور ویسے کئی بار جانا ہوتا، لیکن چھٹی شریف کے موقع پر میں زندگی میں پہلی بار گیا اور یہ سنتا تھا کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں، لیکن وہاں اس قدر لوگوں کا بھیڑ اور سیلاب دیکھ کر میں سوچا کہ خواجہ ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان خواجہ.
ایسا محسوس ہوا تھا مجھے۔ اللہ رب العزت ان پاکیزہ ولیوں کا سایہ تادیر ہم پر قائم رہے اور ان کی برکتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ اور اب میں جس ہستی کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے قبل بہت سارے علماء کرام اور ائمہ کرام موجود ہیں۔ اب وقت کی بڑی قلت ہے، شادی کا موقع بھی دوسرے دیگر کام کاج ہوتے ہیں، اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف فرمائیں۔ اور خصوصی مہمان کی خطاب ہے، ہم سب نے آپ سب نے سماعت کرنا ہے۔ یہ ہستی کی چوچا شریف سے تشریف لائے ہیں اور ان کے جد اعلیٰ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، اور بادشاہ کو ٹھوکر مار کر انہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ اتنی بڑی سلطنت کو ٹھکرایا، اتنی بڑی بات ہے، بادشاہ کو ٹھکرا کر سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزارنا، بہت بڑی بات۔ آج ہم کیا ہوتے ہیں، ہمارے تھوڑا بہت مسجد میں بھی لیٹ ہو جائے تو گھر سے فون ہو جاتا ہے، لیکن کہا مسجد میں سوچو گے، گھر چھوڑنے کے اوپر بھی فون آ جاتا ہے، اور حکومت چھوڑنے پر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کچھ کیا نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں مل جایا کرتی ہے، اللہ کا قرب انہیں مل جاتا ہے، اور دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے در پر میلہ لگا رہتا ہے، اور لوگوں کی زبان پر ان کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ اور سمنان سے چل کر کچوچا شریف کی سرزمین پر تشریف لائے اور دین کا پیغام پھیلایا، اور کچوچا تھا، کچوچا سے آج کچوچا شریف بن گیا ہے۔ اسی تعلق سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو سمجھ میں آئے ضرور سبحان اللہ الحمدللہ سے دا دیں کہ بڑھ گیا ہے پھر یقین اس شخص کا رتبہ شریف، بڑھ گیا ہے بال یقین اس شخص کا رتبہ شریف، جس نے دیکھا ہے میری سرکار کا روزہ شریف، جس نے دیکھا ہے میرے سرکار کا روزہ شریف، اور دیکھ کر شمس و قمر بھی پانی پانی ہو گئے، اے عرب کے بدر کامل آپ کا چہرہ شریف۔ اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اے مخدوم سمنا، آپ کے آنے سے کچوچا ہو گیا ہے کچوچا شریف، آپ کے آنے سے کچوچا ہو گیا کچوچا شریف۔ اب میں مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا الحاج سید نیر اشرف صاحب اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے شایان شان کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت سید نیر اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ بروح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ازدا مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہ مدد فخری رسولہ مدد در گل توق غلامی شہ اشرف دارن یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد نادی علی مظہر العجائب تجد رونا لك في النوائب كل هم غم سينجلك بنبوتك يا رسول الله وولایتك يا علي يا علي يا علي لي خمسة لطفي بها خر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، مدد کر یا معین الدین چشتی، مدد کر یا معین الدین چشتی، سرورہ شاہ گریبہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر
ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. قابل مبارکباد ہے اراکین جلسہ، اور وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں دامن دل میں سخن ساتھ دیا ہے. مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے و طفیل انہیں رزق حلال عطا فرما. اور اے اللہ اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں اپنے محبوب بندے سید اشرف جہانگیر سمنانی معین الاسلام غوث اعظم کے صدقے و طفیل سب کو رزق حلال عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، ذوق عبادت عطا فرما، سجدوں میں لذت عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وآکامہ للمسلمین متلوثین الخطاء الحالفین فصل اللہ تعالی علیہ کل ما من ہوا محبوب مرضی اللذی صلاة تبقى تدوم بدوام الحلق الملك القيوم ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إثبات محمدا أيدنا بعلمه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله موجدا صلوا عليك دائما صلوا عليك سرمدا لبيك اللهم لبيك وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في شفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين في عباداتي باكرا في الاولين والاخرين بمعلوماتي صادقا في احوالي كاذبا في جمالي شهيدا متمكنا في مقام الرضا شواذا كفه عند الخطا هاديا على سبيل النجاة أسدل المال الجزاد بهدي على طريق اليقين غياث مستغيثين معين ملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله عليه أجمعين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی شان کریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتہات بھی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانے غیور مالک رکاب و امم فخر عرب و عجم نیر بطحا نیر تابا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت اس محبت سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں پڑھے بواز بلند شریف. بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ شادی کا موقع ہے. آج کے ماحول میں، آج کے دور میں
لوگ اپنے یہاں شادی کرتے ہیں تو ناچنے گانے والوں کو بلاتے ہیں، ساؤنڈ اور ڈی جے لگواتے ہیں، پھر جشن مناتے ہوئے جاتے ہیں، مگر الحمدللہ بے انتہا بے خوشی ہوئی اس محلے میں، اس گاؤں میں آ کر، اس شہر میں آ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ کم سے کم ہر انسان یہاں کا بیدار ہے کہ وہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم مخدوم سمنانی کے غلام ہیں، ہم ڈیجے گاجے بجائیں گے نہیں، اگر ہمیں کرنا ہوگا تو ہم جشن غریب نواز کریں گے، ہم جشن غوث اعظم کریں گے، ہم جشن رسول اعظم کریں گے۔ بے انتہا بے شمار خوشی ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ جو محفل سجی ہے عطا رسول کے نام سے ہے، تو ایک اشعار ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں، آپ یاری اولیاء اللہ کی کام آئے گی، آپ یاری اولیاء اللہ کی کام آئے گی، حشر کے میدان میں مہکیں گے نسبت کے گلاب، حشر کے میدان میں مہکیں گے نسبت کے گلاب۔ آپ اشاری ان علماء کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے دریافت کریں گے، جب ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ آب یاری جنس ہوتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ایک دم صاف اور واضح یہ بیان کر دیں گے کہ آب یاری جنس ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کی پیر دبانا، ان کے سر کی مالش کرنا، غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر جھاڑو کسی کرنا، چٹائی بچھانا، ان کے زائرین کی خدمت کرنا، کسی نہ کسی دن کام آ ہی جائے گی۔ آگ جاری اولیاء اللہ کی کام آئے گی، حشر کے میدان میں مہکیں گے نسبت کے گلاب۔ اگر کوئی شخص غوث اعظم سے منسلک ہو جاتا ہے تو حشر کے میدان میں قادری مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی شخص معین الاسلام، عطائے رسول، نائب رسول، خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، فخر ہندوستان سے منسلک ہو جاتا ہے تو حشر کے میدان میں چشتی گلاب مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی شخص محبوب الہی سے منسلک ہو جاتا ہے تو حشر کے میدان میں نظامی گلاب مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی شخص جد کریم سرکار مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سے وابستہ ہو جاتا ہے تو حشر کے میدان میں اشرفی گلاب مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی صابر پاک سے منسلک ہو جاتا ہے تو صابری گلاب نظر آتا ہے۔ اگر کوئی وارث پاک سے منسلک ہو جاتا ہے تو وارثی گلاب مہکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا سے منسلک ہو جاتا ہے تو حشر کے میدان میں جسمی گلاب مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ آگ جاری اولیاء اللہ کی کام آئے گی، حشر کے میدان میں مہکیں گے نسبت کے گلاب۔ اور یہ اشعار جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ مجھے خود بے انتہا پسند ہے۔ خوشبو کھیر رکھا ہے مجھے ہر سمت سے، خوشبو نے کھیر رکھا ہے مجھے ہر سمت سے، میں اٹھا لایا ہوں جب سے ان کی تربت کا گلاب، میں اٹھا لایا ہوں جب سے ان کی تربت کا گلاب، خوشبو نے کھیر رکھا ہے مجھے ہر سمت سے،
जिधर जाता हूँ खुशबू ही खुशबू पाता हूँ। घर में जाता हूँ तो खुशबू, बाहर जाता हूँ तो खुशबू, अजीज़ों अकारीब किया जाता है तो खुशबू, रिश्तेदार में जाता हूँ तो खुशबू, शादी में आता हूँ तो खुशबू, दुकान पर जाता हूँ तो खुशबू, मकान पर जाता हूँ तो खुशबू, जिस सिमत जाता हूँ खुशबू ही खुशबू पाता हूँ। खुशबुओं ने घेर रखा है मुझे हर सिमत से, मैं उठा लाया हूँ जब से उनकी तुरबत का गुलाब। ऐ मौलाए कायनात, ऐ इमाम हुसैन, ऐ गौसे आज़म, ऐ गरीब नवाज, ऐ महबूबे इलाही, ऐ मखदूमे सिमनानी, ऐ आला हजरत, जब से मैंने आपकी तुरबत का गुलाब, जब से मैंने आपकी मज़ार का गुलाब अपनी जेब में रखा हूँ, जिस सिमत जाता हूँ खुशबू ही खुशबू पाता हूँ। खुशबू घेर रखा है मुझे हर सिमत से, मैं उठा लाया हूँ जब से उनकी तुरबत का गुलाब, मैं उठा लाया हूँ जब से उनकी तुरबत का गुलाब। जिसका सदका हम और आप खाते हैं और जिसके सदके में दीन को पनाह मिली है, उस बारगाह में एक अशर है। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो, हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हासिल रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हासिल रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत हजार सजदे ज़मीनी हरम पे हो, लेकिन हासिल रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनियाए कायनात का कितना भी बड़ा आबिद हो, ज़ाहिद हो, परहेजगार हो, इबादत शियार बंदा हो, तकवा शियार बंदा हो, इबादत पे इबादत करता हो, रोजे पे रोजा रखता हो, ज़कात पे ज़कात देता हो, हज पे हज करता हो, मुसल्ला बिछाकर सारी रात रब की बारगाह में सजदा रेज़ रहता हो, यतीमों फकीरों मिस्कीनों की इमदाद करता हो, यतीमों पर शफकत भरा हाथ रखता हो। अगर उसके दिल में हुसैन आज़म की मोहब्बत नहीं तो सब राग है, सब फेक है, उसका कोई फायदा नहीं है। मगर देखे इसी धरती पर एक ऐसा मुबल्लिग है जो सरकार की बारगाह में जाता है तो अपनी इबादत का वसीला नहीं बनाता है, अपनी रियासत का वसीला नहीं बनाता है, अपने तक़वे का वसीला नहीं बनाता है, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होता है उसका हवाला नहीं बनाता है। अब दौलतुल मक्किया हरम शरीफ में लिखता है उसका हवाला नहीं बनाता है, अदाए नबिया फतावे रिज़िया लिखता है उसका हवाला नहीं बनाता है, 1000 से ज्यादा तस्रीफें करता है उसका हवाला नहीं बनाता है। इश्क़े मुस्तफा ने फराखोर होकर नाते मुस्तफा लिखता है उसका हवाला नहीं बनाता है, बल्कि जब सरकार की बारगाह में जाता है तो सरकार की राज गौसे आज़म का हवाला बनाता है, कहता है तो इस सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी है जो मेरा गौस है, लाडला बेटा तेरा फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर। तेरी सरकार कोई कितना भी बड़ा है, जाहिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो,
مگر اگر اس کے دل میں حسین اعظم کی محبت ہے تو سب ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ رانگ ہے، فیت ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک دم صاف اور کلیئر بتا دیا کہ سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو سرکار کی حال کا حوالہ لے کر جاتا ہوں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے، لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور ایک شعر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ بروز حشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی شفاعت کے لیے ہر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن ہر نبی کے لفظ پر، ہر نبی کے زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوگا، اصحبوا الی غیری، اصحبوا الی غیری۔ مگر میرے مصطفیٰ کی زبان پر انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اصحبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ کوئی کہے گا بھائی ہے یا رسول اللہ، کوئی مچھل کے دامن کو تھام لے گا، کوئی مچھل کے دامن کو تھام لے گا۔ میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ عطائے رسول اپنے ہر عاشق کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ یہ بھی سنو، ابھی سنیے گا۔ میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ بروز محشر میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو چن چن کر شفاعت کرائیں گے۔ میرے مصطفیٰ اپنے امتی کو چن چن کر پل صراط سے پار کرائیں گے۔ میرے مصطفیٰ اپنے امتی کو چن چن کر میزان عمل پر ساتھ دیں گے۔ میرے مصطفیٰ اپنے امتی کو چن چن کر جہنم سے آزاد کرائیں گے۔ میرے مصطفیٰ ہم گنہگار امتی کو چن چن کر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور میرے مصطفیٰ کی عطا سے معین الاسلام بھی شفاعت کرائیں گے۔ ہر ولی شفاعت کرائے گا میرے مصطفیٰ کی عطا سے۔ آپ دیکھیں حدیث کا مفہوم سنیں، ولیوں کے جو پیارے ہوں گے، ولیوں کے جو چاہنے والے ہوں گے، ولیوں کے جو ماننے والے ہوں گے، ان کے پاؤں کے نیچے آگ ہوگی، ان کے چہرے اللہ نہیں جلائے گا۔ اللہ ان کے چہرے کیوں نہیں جلائے گا؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے ولی اپنے چاہنے ماننے والے کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اللہ جانتا ہے ولی شفاعت کریں گے، اللہ جانتا ہے ولی جنت دیں گے، اسی لیے اللہ رب العزت ان کے چہروں کو نہیں جلاتا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ولیوں، ان میں سے جن کو پہچانتے ہو اسے جنت میں داخل فرماؤ۔ ان میں سے جن کو پہچانتے ہو اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب ہم معین الاسلام کے غلام، آپ سوچو تو آپ کے ذہن میں آئے گی بات کہ ہم تو معین الاسلام کے دور میں،
ہم تو عطائے رسول کے دور میں نہیں تھے، ہم تو غوث اعظم کے دور میں نہیں تھے، ہم تو مخدوم سمنانی کے دور میں نہیں تھے، ہم تو محبوب الہی کے دور میں نہیں تھے، ہم تو اعلیٰ حضرت کے دور میں نہیں تھے، تو چاند پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سنو، جب بغداد شریف جایا کرو تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرو، جب اجمیر شریف جایا کرو تو مومن اسلام عطائے رسول کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرو، جب دلی جایا کرو قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرو، نظام الدین کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرو، جب کچھوچا جایا کرو تو محبوب سمنانی کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرو، جب یہ ولی شفاعت کرائیں گے تو تم کہو گے اے مخدوم سمنانی ہم آپ کے دور میں نہیں تھے مگر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، آپ سے جان پہچان کیا کرتے تھے، آپ سے ربط ریا کا ربط رکھا کرتے تھے، اے محبوب الہی ہم آپ کے دور میں نہیں تھے مگر آپ کی قبر انور پر ضرور حاضری دیا کرتے تھے، اے معین الاسلام ہم آپ کے دور میں نہیں تھے مگر اجمیر آتے تو آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتے، اور جب بغداد جاتے آئے غوث اعظم ہم آپ کے دور میں نہیں تھے مگر جب بغداد آتے تو آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرتے تھے، اسی طرح ولیوں سے ہم دوستی کر لیتے ہیں اور جب ولی شفاعت کریں گے تو اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو جنت میں داخل کریں۔ جب ولیوں کی یہ تاثیر، مصطفیٰ کی غلاموں یہ تاثیر، میرے آقا کے فالوور کی یہ تاثیر ہے کہ اپنے چاہنے ماننے والوں کو جنت میں داخل کر دے گا، تو میرے مصطفیٰ کی کیا تاثیر ہے؟ بول میرے مصطفیٰ کی کیا تاثیر ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ان کے مقام کو بھی جانتے ہیں، ان کے مقام کو بھی جانتے ہیں، تبھی تو میرے مصطفیٰ نے کہا اے عمر و علی کل کی سرزمین پر جانا، میرا ایک عاشق ہے اسے یہ چھٹا عطا کر دینا، اسے یہ تبرک عطا کر دینا، اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ کیا میرے مصطفیٰ اپنی امت کے لیے کافی نہیں تھے؟ اگر میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دے تو اگلی پچھلی ساری امت کی بخشش کرا دے، مگر میرے مصطفیٰ نے اہل سنت والجماعت کو طرز زندگی دے دی۔ دیکھیں کس انداز میں دی، آپ دیکھیں حضرت عمر مولا علی کو کس کی بارگاہ میں بھیجا؟ اویس کرنی کی بارگاہ میں بھیجا۔ بتاؤ صحابی کا مرتبہ بڑا ہے یا تابعی؟ سبھی بولے صحابی کا مرتبہ بڑا ہے، وہ بھی کون صحابی؟ عمر فاروق اعظم مولائے کائنات جو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، میرے مصطفیٰ نے کہاں بھیجا؟ ایک تابعی کی بارگاہ میں۔ جب ایک صحابہ تابعی کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، ولی کامل کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، تو ہم امتی نہ صحابہ ہے، نہ تابعی ہے، نہ اولیاء ہے، تو بدرجہ اولیٰ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم جا سکتے ہیں۔ بدرجہ اولیٰ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں میرے مصطفیٰ نے کیا آئیڈیل دیا، کہا اویس کرنی سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کر۔ اگر اویس کرنی ہاتھ اٹھا دے تو ساری امت کی بخشش ہوگی۔ ایک ولی کامل کے ہاتھ اٹھا دینے سے ساری امت کی بخشش ہو سکتی ہے، تو ہم امتی غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی دنیاوی حاجات لے جا کر، کاروبار کی حاجات لے جا کر، بال بچوں کی حاجات لے جا کر ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اور وہ اگر رب کی بارگاہ میں
फदर्श औला कबूल होगी। जब एक वली कामिल के हाथ उठा देने से जन्नत मिल सकती है, तो दूसरे वली कामिल के हाथ उठा देने से क्या हमारी दुनियावी कारोबार की हाजात पूरी नहीं हो सकती? क्या बाल बच्चों की कारोबार की हाजात पूरी नहीं हो सकती? फदर्श औला पूरी हो सकती, फदर्श औला पूरी हो सकती। फिर वो मुस्तफा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती को इस तरह से चाहते हैं, इस तरह से मानते हैं कि जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर या रब्बे हबली की सदा बुलंद करते हैं, रब से अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। जब मेरा मुस्तफा इस दुनिया ज़ाहिरी दुनिया पे तशरीफ ले जाने लगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया, ऐ महबूब, सबसे पहले मैं आप और आपके उम्मती को जन्नत में दाखिल करूंगा। उस मुस्तफा के हम मानने वाले और चाहने वाले हैं। अगर उस मुस्तफा का जिक्र हो, कल्ब को ताज़गी न मिले, अगर उस मुस्तफा का जिक्र हो, कल्ब को पाकीज़गी न मिले, अगर उस मुस्तफा का जिक्र हो, कल्ब को ताज़गी न मिले, अगर उस मुस्तफा का जिक्र हो, रूह को ताज़गी न मिले, अगर उस मुस्तफा का जिक्र हो, रूह को तस्कीन न मिले, अगर उस मुस्तफा का जिक्र हो, कल्ब को इत्मीनान न मिले, अगर उस मुस्तफा का जिक्र हो, कल्ब को सुकून न मिले, तो उस सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता। अगर मुस्तफा चाले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, कल्ब को इत्मीनान मिल जाए, कल्ब को सुकून मिल जाए, कल्ब को चैन मिल जाए, रूह को तालीकी मिल जाए, रूह को तस्कीन मिल जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, तो उस सीने में धड़कने वाला मोमिन का दिल है, मोमिन का दिल है। किसका दिल है? मोमिन का दिल है, आशिक़े रसूल का दिल है, आका के चाहने और मानने वाले का दिल है। क्योंकि जिस दिल में रहता है अल्लाह, उसी दिल में रहते हैं मोहम्मद। यानी जिस दिल में रहता है अल्लाह, उसी दिल में रहता है रसूलुल्लाह। कहता है जो अल्लाह, वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की अता मोहम्मद की अता है, वलियों की रियाजत मोहम्मद की अता है, शहीदों की शहादत मोहम्मद की अता है जितना सऊर बस उतना समझ। अल्लाह को समझना है तो मोहम्मद को समझ, अल्लाह को समझना है सो मोहम्मद को समझ। अब आज के दौर में बात आ गई है, थोड़ा सा कलाम। आज अल्लाह को समझना है तो मोहम्मद को समझ। मैं ये नहीं कहता जितना वो समझते हैं उतना तुम समझो। वो अपनी तरह बशर समझते हैं तो तुम भी समझो, वो अपने जैसा समझते हैं तो तुम भी समझो। मैं ये नहीं कहता कि वो रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर एतराज़ करते हैं तो तुम भी करो। मैं ये नहीं कहता कि वो रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मरने वाला समझते हैं तो तुम भी समझो। बस उतना समझ। अगर अल्लाह को समझना है तो मोहम्मद को समझ। गरीब नवाज की जिंदगी को आइडियल बनाओ, मखदूम सिरनानी की जिंदगी को आइडियल बनाओ। इश्क़े मुस्तफा में से अपने दिल को धो। एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी जान के अलावा दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज होता रहे। मेरे बाल बच्चों से, कारोबार से, रिश्तेदार से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा क्या है? चलो बहुत अच्छा, कोई नहीं, अजीज हो। आका इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक का मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसकी जान, उसके माल, उसके
فوری ہم بول پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے وعدہ لا شریک کی جس نے آپ کو کتاب ہدایت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، آج سے آپ میری جان، میری مال، عزیز و اقارب، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ معتبر ہے، معمر ہے، اچھے ہیں، بہتر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر۔ تمہارا ایمان مکمل۔ عشق مصطفیٰ سے دل کو چھوڑو، دنیاوی دل نہ بنو۔ آج یہ جو جشن رکھا گیا ہے، جو یہ شادی کا جشن رکھا گیا ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہے شادی کے گھر والے جنہوں نے یہ جشن غریب نواز رکھا۔ آج انہوں نے یہ ثبوت دے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب نواز کے بھی غلام ہیں اور آپ کے امت ہیں۔ ہم دنیاوی چیز میں نہیں لگتے ہیں، دنیا کی چیزیں فالو نہیں کرتے ہیں۔ جتنا شریعت محمدی کہتی ہے، جتنا عطا رسول نے آ کر اس ہندوستان کو عطا کر دیا ہے، ہم صرف اتنا کرتے ہیں۔ ہم ڈیجے گاجے باجے نہیں بجائیں گے، بلکہ سنت محمدیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کی شادی کریں گے۔ آپ دیکھیں عشق مصطفیٰ ہوتا کیا ہے اور عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ بلال حبشی کا دور ہے، وہ بلال حبشی جو آقا سے بے انتہا بے شمار محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ آقا ظاہری زندگی سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا درد بلال حبشی کو اس طرح تھا کہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے، ہر طرف آقا کے حسن کو تلاش کرتے، چہرے والضحا کو تلاش کرتے، آقا کی زلفوں کو تلاش کرتے، صحابہ کی مقدس جماعت سے جا کر ملتے، کہتے کیا تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے آقا دو جہاں کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ آقا اس دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، ہماری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے۔ بلال حبشی صحابہ کی مقدس جماعت سے پوچھتے ہیں، مدینے کے گلیوں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ بلال حبشی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر خلف چلے جاتے ہیں۔ طلبہ کی گلیوں میں، طیبہ میں آقا کی یاد ستاتی تھی، مدینہ منورہ میں، مدینے کی گلیوں میں آقا کی یاد ستاتی تھی۔ حضرت بلال ملک شام کے شہر خلف چلے جاتے ہیں۔ ایک سال گزرتا ہے، ایک مدت گزرتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے، آقا کا دیدار ہوتا ہے، آقا خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بلال، اے میرے بلال، تم نے میرے شہر کو چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے بلال، کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے ہو؟ اے میرے بلال، کیا تم میری زیارت نہیں کرنا چاہتے ہو؟ اے میرے بلال، کیا تم میرے شہر میں رہنا نہیں چاہتے ہو؟ بلال حبشی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بلال حبشی تڑپ جاتے ہیں، فوری اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کی جانب چل دیتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو چاروں طرف گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں، آقا کے حسن کو ڈھونڈتے ہیں، چہرے والضحا کو ڈھونڈتے ہیں، آقا کو تلاش کرتے ہیں، آقا نظر نہیں آتے ہیں، آقا کے حجرے مبارک میں چلے جاتے ہیں، آقا نظر نہیں آتے ہیں، حجرے سے فوری نکلتے ہیں، آقا کی قبر انور پر پہنچتے ہیں، وہ رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام حاضر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، آسعدیک یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے۔ آقا آپ خواب میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا میں آپ کے شہر آ گیا ہوں، آپ مجھ سے پردہ نہ فرمائے۔ آقا نظر نہیں آتے ہیں، چہرے والضحا نظر نہیں آتا ہے،
صحابہ کی مقدس جماعت بلال حبشی کو باہر لے کر آتی ہے. مدینہ منورہ میں ایک چرچا ہوتا ہے, ہر گلی میں ایک ہی گفتگو ہوتی ہے, ساری زبان پر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بلال حبشی واپس آ گئے ہیں, نبی کا غلام واپس آ گیا ہے. ہر شخص بلال حبشی کی زیارت کرنے کے لیے مسجد نبوی پہنچتا ہے. صحابہ کی مقدس جماعت بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ اے بلال حبشی ذرا اپنی آواز تو سنا دو, اے بلال حبشی وہ اذان تو سنا دو جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا. اے بلال حبشی اپنی آواز تو سنا دو. بلال حبشی نے کہا اے صحابہ کی مقدس جماعت مجھے معاف فرما دیجئے, جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ آتا تھا تو چہرے وقتہ میرے سامنے ہوتا تھا, آقا کا حسن میرے سامنے ہوتا تھا, آقا کی زلفیں میرے سامنے ہوتی تھی. آج جب میں اذان دوں گا تو چہرے وقتہ نظر نہیں آئے گا, یہ مجھے ناقابل برداشت ہے. اے صحابہ کی مقدس جماعت مجھے معاف فرما دو. صحابہ نے کہا آج بلال حبشی کسی کی سننے والی نہیں ہے, مگر وہ شہزادے ایسے ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں, محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے. صحابہ کی مقدس جماعت حسنین کریمین کے گھر جاتے ہیں, حسنین کریمین کو لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں اے بلال حبشی ان نواسوں کے صدقے اذان تو سنا دو. حضرت امام حسین نے بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑا, کہا اے بلال حبشی اپنی اذان تو سنا دے, مجھے نانا کی یاد ستا رہی ہے. بلال حبشی نے حسنین کریمین کو اپنے جھاڑوے مبارک پر بیٹھایا, کہا اے شہزادے تم نے کہا ہے میں تمہاری بات ٹال نہیں سکتا, بتاؤ میں اذان کہاں دوں. امام حسین نے بلال حبشی کو ہاتھ پکڑا اور مسجد میں پہنچ گئے, ہم مسجد کی چھت سے اذان دے دو. بلال حبشی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں جب یہ آواز گونجتی ہے بوڑھے بچے نوجوان مرد عورت بچیاں سب اپنے گھر سے باہر آ جاتی ہے, کہتی ہے یہ آواز تو آقا کی یاد ستا رہی ہے, یہ آواز آقا کی یاد دلا رہی ہے. ہر شخص اپنے گھر سے باہر چلا آتا ہے, ننھے ننھے بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آقا کے غلام بلال حبشی تو آ گئے ہیں, آقا کب آئیں گے, آقا کا دیدار کب ہوگا, چہرے وضحا کو کب دیکھیں گے. آقا کی سنگت میں رہنے والا غلام بلال حبشی آ گیا ہے, آقا کب آئیں گے, آقا کے حسن کو کب دیکھیں گے. بلال حبشی اشہد لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب صدا بلند کرتے ہیں, چہرے وضحا نظر نہیں آتا ہے, آقا کا حسن نظر نہیں آتا ہے, تو بلال حبشی بھی ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. نبی کے عاشق بلال حبشی, نبی کے عاشق بلال حبشی جن کے عرش پہ چرچے, جن کے عرش پہ چرچے. بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے, صحابہ عشق میں روتے. تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام, جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام. سیرت عشق محمد بلال کی آواز, بلال کو بھی بلالی اذان کو بھی سلام. تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام. ہم صرف عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں عشق مصطفیٰ ہے. اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جاؤ. اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو عمر فاروق اعظم سے پوچھو. اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو عثمان غنی سے پوچھو. اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو مولا علی سے پوچھو. اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو سیدہ طیبہ عابدہ راکبہ
پوچھو، اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو امام جعفر صادق سے پوچھو، اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو امام باقی سے پوچھو، اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو امام علی رضا سے پوچھو، اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو امام تقی رضا سے پوچھو، اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو غوث اعظم سے پوچھو، اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو معین الاسلام سے پوچھو، اور اگر اس ہندوستان میں عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو اجمیر کی دھرتی پر جانا، معین الاسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا اور کہنا ہے معین الاسلام عشق مصطفیٰ کا درد تو سکھا دو۔ اگر عشق مصطفیٰ کا درد پوچھنا ہے تو محبوب الہی سے پوچھنا، اگر عشق مصطفیٰ پہ درد پوچھنا ہے تو مخدوم سمرانی سے پوچھنا، ارے اگر پوچھنا ہے تو پوچھ، چاہے بریلی کی دھرتی پر پوچھ، امام اہل سنت سے پوچھ کہ عشق مصطفیٰ کا درد کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہے جو ملا ہے ہند کو معین الاسلام کے در سے، معین الاسلام کے در سے ملا ہے، جو کچھ بھی عطا ہوا ہے معین الاسلام کے در سے ہمیں ملا ہے۔ وہ معین الاسلام جو خراسان کی پہاڑی میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جب بغداد کی سرزمین سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، قدم حاضری رکعت ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، سارے اولیاء نے اپنی گردن کو جھکا لیا، مگر قربان جائے معین الاسلام کی ذات پر، معین الاسلام نے کہا میرے کندھے پہ نہیں بلکہ غوث اعظم کا قدم میرے سر پر ہے۔ کبھی تو شاعر کہتا ہے یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ معین الاسلام معین ہوتا کہاں؟ آپ دیکھیں یا یہ معین ملا کہاں سے؟ یہی ہندوستان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا و اعلیٰ ہوا کہاں سے؟ معین الاسلام عطائے رسول، نائب رسول، خواجہ خواجگان مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد قسمت انگڑائی لیتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، آقا خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا حسن آج سے تو معین الدین ہے، آج سے تو معین الدین ہے، دین کا مددگار ہے، تو ہندوستان کی سرزمین پر جا اور میرے کلمے کو عام کر۔ جب معین الاسلام دین کے مددگار بن کر اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو اسلام کا پرچم اس طرح سے بلند کر دیا کہ 90 لاکھ لوگ معین الاسلام کے ہاتھ پر سبحان اللہ، 90 لاکھ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اور دیکھیں خوش نصیب ہے آپ کہ چنا کس نے، اس ہندوستان کو چنا کس نے چنا؟ میرے مصطفیٰ نے چنا۔ اس ہندوستان کو کس نے چنا؟ میرے مصطفیٰ نے چنا۔ خوش نصیب ہے ہر عاشق مصطفیٰ، ہر عاشق خوش نصیب ہے اپنی قسمت پر ناز کرے۔ کیوں نہ ناز کرے؟ کیونکہ غلامی تو ملی ہے معین الاسلام کی۔ وہ معین الاسلام جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حسن تو دین کا مددگار، اس کے مرتبہ کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسارات کرنا چاہو، غریب نواز کیا نہ چاہو، کیا ملتا ہے؟ ان کی بارگاہ سے کیا مل جاتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ یہ بارگاہ ولیوں کی وہ بارگاہ ہے، اگر ہاتھ اٹھا دے تو امتی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے
جن کی در سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں عاشق مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں۔ آپ اٹھائیں حضرت ابراہیم کو دیکھیں کہ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کود جاتے ہیں، مگر آگ حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کرتی۔ یہ حضرت ابراہیم کا بڑا معجزہ ہے، بولے یہ بڑا معجزہ ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ کو دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی طرف نگاہ کو اٹھا کر دیکھیں۔ میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی حضرت انس ہے، حضرت انس نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، دسترخوان آیا۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دسترخوان پر کچھ داغ لگا ہے، کچھ میل لگا ہے، کچھ کچیل لگا ہے۔ فوری دسترخوان کو اٹھایا، صحن میں تندور چل رہا تھا، صحن میں تندور تھا، تندور میں آگ چل رہی تھی۔ فوری دسترخوان کو تندور میں ڈالا، دسترخوان کو تندور میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد نکالتے ہیں، جھاڑتے ہیں اور بچھا دیتے ہیں، دسترخوان صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا لگاتے ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت سے کہتے ہیں، اے صحابہ کی مقدس جماعت تناول فرمائیں۔ صحابہ کی مقدس جماعت نے کہا کھانا تو ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتاؤ یہ فن کہاں سے لائے ہو، یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ تم نے کپڑے کو آگ میں ڈالا، آگ نے میل کو کھا لیا، مگر کپڑے کو نہیں چھوا، کپڑے کو نہیں چھوا۔ حضرت انس مسکرانے لگے، کہا یہ کپڑا وہی ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آج تم میرے مہمان بنے ہو، ایک دن کم ہی والا میرا مہمان۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دسترخوان میلا ہوتا ہے، میں دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، دسترخوان کو کچھ نہیں کرتی ہے، دسترخوان کو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جس چیز کو میرے مصطفیٰ ہاتھ لگا دے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ پھر جس امتی کے لیے میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرے، اس امتی کو جہنم کہاں سے جلا سکے گی؟ آقا کا کہتا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے چلے جو غلام مدنی، وہ کیسے چلے چھو غلام مدنی۔ تو ہم غلام مدنی ہیں، ہم غلام عطائے رسول ہیں، تبھی تو خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان فخر ہندوستان فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے، اے میرے چاہنے والے، تم سورج بن جاؤ، تم سورج بن جاؤ، میں عالم خیال میں پوچھا کیا مطلب اسلام، یہ سورج بن جاؤ کا کیا مطلب؟ تو جواب ملتا ہے کہ سورج یہ نہ اپنا دیتا ہے، نہ پرایا دیتا ہے، نہ رشتے دار دیتا ہے، نہ عزیز و اقارب دیتا ہے، نہ مسلمان دیتا ہے، نہ ہندو دیتا ہے، نہ سکھ دیتا ہے، نہ عیسائی دیتا ہے، نہ مذہب دیتا ہے، نہ صحرا دیتا ہے، نہ جنگل دیتا ہے، نہ سبز یاب دیتا ہے، بلکہ ہر شخص کو یہ اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی پرایا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی نیایا ہے، نہ کہیں بنجر ہے، نہ کہیں سبز و ساداب ہے۔ اے چشتیوں تم سورج بن جاؤ، تم اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر دو کہ تمہارے اخلاق بلند کو دیکھ کر غیر مومن بھی ہو تو ایمان لے آئے، تو وہ ایمان لے آئے، اپنے کردار کو، کریکٹر کو اس طرح سے
سانچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھال دو کہ تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ایمان لے آئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے چشتیوں تم دریا بن جاؤ، تم دریا بن جاؤ، چاہے وہ گنگا ہو، جمنا ہو، سریو ہو، کوئی بھی ندی ہو، یہ نہیں دیکھتی کہ میں مسلم کے علاقے سے جا رہا ہوں یا ہندو کے علاقے سے جا رہا ہوں یا سکھ کے علاقے سے جا رہا ہوں یا کسی اور جگہ سے جا رہا ہوں، جنگل سے جا رہا ہوں، ویرانے سے جا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتی، بلکہ اس کے پاس جو آتا ہے اس کی پیاس کو وہ بجھاتا ہے، اس کی پیاس کو وہ بجھاتا ہے، اپنا ہو یا پرایا، مومن ہو یا غیر مومن، اگر اس کے پاس کوئی آتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمان نہیں ہو، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ جانور جاتا ہے اس کی بھی پیاس بجھاتا ہے، سکھ جاتا ہے اس کی بھی پیاس بجھاتا ہے، عیسائی جاتا ہے اس کی بھی پیاس بجھاتا ہے، مومن جاتا ہے اس کی بھی پیاس بجھاتا ہے۔ کوئی بھی دریا کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کی پیاس دریا بجھا دیتی ہے۔ اے غلام معین الاسلام، اے چشتیوں، تم اپنے زندگی کو، اپنے طرز عمل کو محمد عربی کے سانچے میں، شریعت محمدی کے قانون کے دائرے میں اس طرح سے ڈھالو کہ اسی طرح سے بھی پیاسا آیا ہو اس کی پیاس کو تم بجھا دو، تب تم معین الاسلام کے غلام کہلاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یہ شادی اتنی شاندار انداز سے جو یہ رسمیں ادا کی جا رہی ہے، سنت محمدی ادا کی جا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، یقیناً یہ شادی مقبول ہے، یہ شادی مقبول ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جائے حدیث آدھا گی سن لیں، ایک مرتبہ سرکار کی دریائے رحمت جوش میں ہوتی، آقا ارشاد فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ نے کہا موقع اچھا ہے، بہتر ہے، غنیمت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو والد بزرگوار سے مشورہ نہ کر لو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت ابوبکر کے گھر میں پہنچتی ہیں اور عرض کرتی ہے اے ابا جان، سرکار کی دریائے رحمت جوش میں ہے، مجھے بتائیں کہ میں سرکار سے کیا مانگوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے عائشہ، اللہ کے حبیب کے پاس جانا، ان سے کہنا جب آپ معراج کی رات میں قرب خاص میں تھے تو اللہ رب العزت نے کچھ خاص کلمات، کچھ خاص گفتگو کی تھی، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ واپس آنے لگتی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے عائشہ، اللہ کے حبیب جو بتائیں گے مجھے ضرور بتانا۔ حضرت عائشہ گھر پہنچتی ہیں، اللہ کے حبیب نے کہا مشورہ ہو گیا؟ کہا مشورہ ہو گیا۔ کہا اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج کی رات میں قرب خاص میں تھے، اللہ رب العزت نے کچھ خاص کلمات، کچھ خاص گفتگو کی تھی، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، یا یوں مسکرائے کہ گارے یار کا انتخاب کیا ہے، یا یوں مسکرائے کہ راز کی بات بتا دی جائے تو راز نہ رہ جائے گا، مگر وعدہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ کہا اے عائشہ سننا ہے سنو، جب میں معراج کی رات میں قرب خاص میں تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ بے انتہا بے شمار خوش ہوتی ہیں کہ بسا اوقات ہم یتیموں، فقیروں، غریبوں، مسکینوں کے امداد کر دیتے ہیں، ان کے دل کو تسکین پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جنت میں جانے کا بہترین بہانہ ہے، بہترین ثمرہ ہے۔ حضرت عائشہ اپنے والد بزرگوار کے گھر پہنچتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے ابا جان،
اللہ کے حبیب نے کہ جب میں معراج کی رات میں قرب خاص میں تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر سارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان یہ رونے کی بات نہیں ہے، بسا اوقات ہم یتیموں فقیروں غریبوں مسکینوں کی امداد کر دیتے ہیں، ان کے دل کو تسکین پہنچا دیتے ہیں، یہ جنت میں جانے کا بہترین ثمرہ مل گیا ہے، بہترین طریقہ مل گیا ہے۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، ایک طرف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا، مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل توڑ دے گا تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری سانس سے کسی کا دل ٹوٹ نہ جائے، ہو سکے اس شادی کی محفل سے جانا، اس بات کا پختہ عہد لے کر جانا کہ میری سانس سے کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا، تو جانا یہ بات عام انسانوں کے لیے کہی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے گا، اور اگر توڑ دیا جائے تو اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تو اے امتیوں یہاں سے جانا اس بات کا خیال رکھنا کہ عام لوگوں کے دل کو توڑ دینے کے بعد جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دل ہم توڑ دیں گے تو ہم کہاں جائیں؟ صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا نماز پڑھو، پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ روزہ رکھو؟ نہیں رکھتے۔ زکات دو؟ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یتیموں فقیروں غریبوں کی امداد کرو، نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے یہاں شادیوں میں 10-20 جوڑے کپڑے بنوا لیتے ہیں، بغل میں یتیم بچی ہے جس کے ایک جوڑے کپڑے نصیب نہیں ہوتے، تو اے مسلمانوں تمہاری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ تم اپنے لیے 10 جوڑے بنوا لیتے ہو، اس غریب فقیر یتیم کی امداد میں کر دو، کم سے کم ایک جوڑا محمد رسول اللہ کے ساتھ خوش ہو جائے گی۔ تم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہو، سامان کو نمائش کے لیے لگا دیتے ہو، کوئی نہیں منع کرتا کہ تم اپنی بچیوں کو نہ دو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے بڑھ کر دو، مگر چپ چاپ خاموش دو۔ تم اپنے یہاں سجا دیتے ہو، محلے میں اعلان کر دیتے ہو کہ آؤ دہیج سج گیا ہے، آؤ بچی کو جو دیا گیا جا رہا ہے سج گیا ہے۔ آپ تم یہ نہیں سوچتے کہ اس محفل میں جہاں ہم نے بلایا ہے اس میں یتیم بچی بھی ہوگی، غریب کی بچی بھی ہوگی، مزدور کی بچی بھی ہوگی، جب وہ آئے گی تو کیا سوچے گی کہ میرے استطاعت اتنی نہیں ہے، میرے باپ نہیں دے پائیں گے، میری اوقات نہیں ہے۔ یتیم بچی آئے گی تو وہ کیا سوچے گی کہ میری تو حیثیت نہیں ہے، میرے باپ کا سایہ نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اتنا دہیج دے سکے۔ اس بچی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر تمہیں دینا ہے تو تم اپنی بچی کو چپ چاپ دے دو، نمائش نہ کرو، اور اللہ نے اگر استطاعت کی ہے تو ان غریب یتیم فقیر بچوں کی بھی امداد کرو۔ آج کا دور ہے، آج کا معاشرہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر شخص اپنی شادیوں میں فخر کے ساتھ اپنے کالر کو کھڑا کہتا ہے ہم نے فلاں مجسٹریٹ کو بنا دیا، ہم نے فلاں جج کو بلایا ہے، ہم نے فلاں امیر آدمی کو بلایا ہے، اس رجسٹریشن کا جو کتابر ہے اس آدمی کو بلایا ہے، اپنے کالر کو کھڑا کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ محلے میں یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، اس کی دعوت نہیں دیتے ہیں، اس کو گھر پر بلاتے نہیں ہیں۔ ارے اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے کہ اس بچے کو ایک جوڑا کپڑا دے کر اپنی چوکھٹ پہ بلا سکتے ہو۔ ارے سنی غیور مسلمانوں تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے
یتیموں فقیروں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد۔ تم کھڑی کرتے ہو کہ پہلے فلاں منسٹر فلاں جج فلاں ان کو بلا لیا سب سے ٹاپر، کالر تب کھڑا کر، کالر تب کھڑے کرنے کے لائق ہو جب تم کہو کہ میں نے 10 بچیوں یتیم بچیوں کی امداد کی، فلاں غریب مسکین کو اپنے یہاں شادی میں دعوت دی ہے، جو ایک ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے ان کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا، تب تم فخر سے کہنا کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی عشق نہیں، اگر عشق ہوتا، عشق مصطفیٰ ہوتا تو اس طرح سے دعویٰ نہ کرتے، بلکہ دلیل پیش کیا۔ آپ دیکھیں مجموع اسلام نے دلیل پیش کیا، اپنے شہر فنجر کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آتے ہیں۔ مخدوم سمنانی نے دلیل پیش کی کہ سلطنت کو چھو کر مار کر ہندوستان کی سرزمین کی چھوٹا مقدسہ میں چلے آتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دین کا کام سلطنت کے ساتھ بہت اچھا ہوتا اور شاندار ہوتا، جسے چاہتے ہیں اسے حکومت کی نوٹ پر مسلمان کرتے ہیں، مگر کردار اور کریکٹر کیا کہتا ہے کہ یہ لوگوں کا دل چیر کر اسے مشرف پر اسلام من اسلام ہمارے لیے ہندوستان میں آئیڈیل ہے، ہم اس رسول کے امتی ہیں اور اپنا عشق کا ثبوت نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بولیں دیتے ہیں یا نہیں؟ عشق کا ثبوت دیتے ہیں نہیں دیتے۔ جس طرح سے آپ دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کی طرح ایک شخص دعویٰ کرنے والا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے پیر، اے میرے شیخ، مجھے آقا کے دیدار کی طلب ہے، آقا کے دیدار کی چاہت ہے، آقا کے دیدار کی خواہش ہے، میں آقا کا عاشق ہوں، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس شیخ نے کہا، اس مرشد نے کہا، اس پیر نے کہا واقعی تم آقا کے عاشق ہو، آقا کے دیوانے ہو، آقا کے چاہنے ماننے والے ہو، ٹھیک شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ وہ شخص شام کے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور شیخ کے ساتھ کھانا تناول فرماتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، شیخ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، مرشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیتا ہے اور شیخ اسے پانی نہیں دیتے، کہتے کل آنا آقا کے دیدار کا نقصہ، کل آنا آقا کے دیدار کا نقصہ عطا فرماؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، مجھے آقا کے دیدار کی طلب ہے، آقا کے دیدار کی چاہت ہے، میں آقا کا عاشق ہوں، آقا کے چاہنے والا ہوں، مجھے آقا کے دیدار کا نقصہ عطا فرماؤں گا۔ شیخ نے کہا، مرشد نے کہا، گھر جانا، پانی نہ پینا، بغیر پانی پینے سو جانا، صبح ہونا، آنا میرے پاس، میں آقا کے دیدار کا نقصہ عطا فرماؤں گا۔ وہ شخص گھر پہنچتا ہے، بغیر پانی پیے سو جاتا ہے، صبح ہوتا ہے، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، مجھے آقا کے دیدار کا نقصہ عطا فرمانا تھا، عطا فرما دیجئے۔ شیخ نے کہا، مرشد نے کہا تو پانی پیا تھا؟ کہا نہیں۔ بغیر پانی پیے سو گیا تھا؟ کہا ہاں۔ خواب آیا؟ ہاں آیا۔ کیا دیکھا؟ کہا دریا دیکھی، چشمے دیکھے، نہریں دیکھی، نگاہ اٹھائی تو تاحد نگاہ پانی ہی پانی دیکھا۔ شیخ نے کہا، مرشد نے کہا یہی میری تعلیم تھی، یہی میری تربیت تھی۔ تو کہتا ہے میں آقا کا عاشق ہوں، آقا کا دیوانہ ہوں، آقا کا چاہنے والا ہوں۔ دیکھ تیرے پانی کی پیاس سچی تھی، پانی پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ عشق تو پیدا کر، تواندری تو پیدا کر، رفتگی تو پیدا کر، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ میں دھو۔ آمنہ کا لال آئے گا، دیدار کرائے گا، پھر تیری زبان حال سے نکلے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا
ऐसा नहीं कोई वाह सुभान अल्लाह।